جب بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں نا، اب شیطان مردود تو نہیں چاہتا ہم توبہ کریں، تو کہتا ہے یار تیری توبہ کیسے قبول ہوگی، اتنی نمازیں قضا ہو گئیں، اتنے حرام کام کر لیے، اتنے برے کام کر لیے۔ اب شیطان یہ ازیوم کروا دیتا ہے کہ توبہ تو قبول ہونی نہیں، اب کری جا گناہ جتنے کرنے ہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے۔ دیکھو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اب سمجھیے گا اس بات کو کہ رب کریم ایک لمحے میں چاہے تو ساری زندگی کے گناہ بخش دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی جرم معاف نہیں کرتا۔ آپ اور میں اگر ہماری کوئی ایک بار بات نہ مانے، ہم کہتے ہیں چلو معاف کیا، دوبارہ نہ مانے چلو آئندہ مت کرنا، تیسری بار ایسا کرے بندہ کہتا ہے اس کی تو عادت ہی ٹھیک نہیں ہے، موبائل اس کے بند کر دیے جاتے ہیں، نمبر بلاک کر دیا جاتا ہے، رشتہ داری دوستی ختم، کہ یہ بار بار میں کہتا ہوں میری بات نہیں مانتا۔ مگر میرے مالک کی شان دیکھو، بندہ ساری زندگی نافرمانی کرے اور ایک بار سچی توبہ کر لے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور سنو، صرف معاف نہیں فرماتا بلکہ جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں نا، اللہ ان کو بھی بھلا دیتا ہے، تاکہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کا کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ ذرا حدیث پاک سنیے گا، میرے آقا فرماتے، مسلم شریف کی حدیث مبارک میں ہے کہ بے شک اللہ پاک رات کے وقت اپنا دستے قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، اور دن میں اپنا دستے قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ یاد رکھیے، جب قیامت کے پہلے سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا، اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، اس کے بعد توبہ نہیں ہو سکے گی۔ یعنی ہم جب تک زندہ ہیں، اگر ایسا وقت تو امید نہیں آئے گا ہماری زندگی میں قیامت، تو وی فیل کہ ابھی بہت ساری نشانیاں باقی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا والے توبہ کر سکتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک سورج جو ہے مغرب سے طلوع نہ ہو، تو ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ آگے چلیے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے بندوں تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں، پس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے اللہ کی 100 رحمتیں ہیں۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، توجہ ذرا پلیز یہاں رکھیے گا۔ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے فقط ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، اور اس ایک رحمت سے ماں اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے، باپ اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جانور جان دے دے گا اپنے بچے کے لیے۔ یہ رحمت کہاں سے آئی؟ فرمایا یہ وہ ایک رحمت ہے جو اللہ نے دنیا میں اتاری ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر مہربانیاں کرتے ہیں۔ وہ 99 رحمتیں رب نے اپنے پاس رکھی ہیں، جو قیامت کے دن وہ ایک رحمت سے ملا کر 100 رحمتیں قیامت کے دن اپنے بندوں پر نچھاور فرمائے گا، اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے گا اور ان پر احسانات فرمائے گا۔ ایسا رحیم ہے میرا مولا، ایسا کریم ہے ہمارا پروردگار۔ دیکھو دنیا میں اگر کسی کا کسی تھانے میں کسی جگہ کوئی قصور ہو جائے تو وہ لکھا جاتا ہے، چلو جناب معافی تلافی ہو گئی یا سزا بھگت لی یا ضمانت ہو گئی، مگر ریکارڈ پر وہ جرم باقی رہتا ہے۔ اس کی پولیس رپورٹ جب بھی بنائیں گے، وہ جو کرمنل ریکارڈ تھا وہ ضرور آئے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک بار میں ساؤتھ افریقہ گیا، مجھے ایک اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ جناب ایک بزنس مین ہے، بیچارہ کئی سال سے کوشش کر رہا ہے، ساؤتھ افریقہ میں اس کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں بن رہا۔ میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، کیوں نہیں بن رہا؟ کہ ایک اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ اب سنیے گا غلطی کیا ہوئی۔ کہتا وہ ایک بار جنرل اسٹور میں گیا اور کولڈ ڈرنک وغیرہ یا کچھ سامان خریدا، سڈنلی اس کو کال آئی کہ اس کی والدہ آئی سی یو میں ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گیا، ہاسپٹل لے کے گئے گھر والے۔ اس بیچارے کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی، سامان ہاتھ میں تھا اور وہ دوڑتا ہوا جنرل اسٹور سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی باہر نکلا تو آپ کو پتا ہے انٹرنیشنلی بلکہ اب تو پاکستان میں بھی ہو گیا، وہ اسٹور کے دروازے بلنک کرنے لگے کیونکہ اس نے پیمنٹ نہیں کی تھی، تو وہاں سے گارڈ نے اس کو پکڑ لیا، کہا کہ آپ چوری کر کے جا رہے ہیں۔ کہتا بھائی چوری نہیں کر رہا، میری ماں ہاسپٹل میں، مجھے کال آئی اس لیے دوڑا ہوں۔ کہ نہیں، واپس اندر آئیے۔ وہ اندر گیا، اس کے خلاف پرچہ کٹا اور اس نے کہا جتنا فائن لینا ہے جلدی فائن لو، مجھے جانے دو۔ اب چند ہزار روپے کا فائن تھا، وہ فائن اس نے پے کیا، وہ بندہ ہاسپٹل پہنچ گیا۔ لیکن اب جب بھی وہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نکلوانے جاتا ہے، حالانکہ بلینر آدمی ہے، لکھا ہوا آ جاتا ہے اسٹور میں چوری کی ہے۔ یقین کریں جب مجھے واقعہ میں نے سنانا، مجھے اللہ کی رحمت یاد آئی کہ اس بندے سے ایک جرم ہوا، آج تک وہ اس کی سزا بھگت رہا ہے، وہ معاف نہیں ہوا، وہ لکھا ہوا ہے۔
اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم زمین بھر گناہ کر کے میرے پاس آؤ، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، تم سچی توبہ کرو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ارے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے گناہوں کو، دنیا میں کوئی ڈیلیٹ نہیں کرتا۔ آج کسی کو ہماری بات بری لگ جائے، ہم 100 بار معافی مانگ لیں، مگر پھر بھی وہ دل میں رکھتا ہے یار تم نے ایک بار ایسا کیا تھا، تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا۔ ارے بھائی معافی مانگ چکا ہوں، لیکن لوگ دل سے نکالتے نہیں ہیں۔ مگر میں اس قریب کی بات کر رہا ہوں کہ جو میری خطاؤں کو معاف ایسے فرماتا ہے کہ پھر اس کا کوئی گواہ بھی باقی نہیں بچتا۔ بلکہ آؤ کرم نوازی کی انتہا دیکھو، قرآن سنا رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ جب توبہ سچی کرتا ہے نا کوئی بندہ، خدا کی قسم یہ آیت کا ترجمہ سنو، اللہ فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی صرف گناہ معاف نہیں فرمائے گا، اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ Only there are two conditions کہ توبہ کر لے اور اب اچھے کام کرے، اب برے کاموں کی طرف نہ جائے۔ سنو قیامت کا دن ہوگا، نبی پاک ایک حدیث صحابہ کو سنا رہے ہیں کہ گناہگار شخص، اللہ کی رحمت کی باتیں چل رہی تھی، میں چاہتا ہوں آج رحمت الہی کی ہی باتیں کریں تاکہ اللہ سے محبت میں اضافہ ہو، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں کاش گھر کر جائے۔ پیارے آقا صحابہ کو ایک واقعہ سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیے ہیں، اپنے گناہ بتا، کون کون سے گناہ کیے ہیں؟ وہ بندہ ڈرتے 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 اپنے صغیرہ گناہ بتائے گا، اپنے چھوٹے گناہ بتائے گا، وہ ڈر رہا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا جا تیرے جتنے گناہ ہیں میں نے اتنے گناہوں کے بدلے تجھے اتنی نیکیاں دے دی ہیں، اتنی رحمت ہوگی اللہ کی۔ اب وہ بندہ کہے گا یا اللہ میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، وہ تو میں نے بتائے نہیں ہیں، یعنی اب اللہ کی رحمت پر ایسا مچل جائے گا کہ کہے گا مولا بڑے گناہ تو بتائے نہیں، یہ بھی گناہ ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا یہ حدیث بیان کر کے اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی کہ جب اللہ کرم فرماتا ہے تو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ارے اللہ کی کس کس رحمت کی بات کروں، اللہ کی کس کس کرم نوازی کی بات کروں، جب بندہ ایک بار سچی توبہ کرے وہ کیسے بخش دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ، بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 لوگوں کو لے کر ایک میدان میں چلے گئے اور اب دعا کی جا رہی ہے کس بارش ہو جائے۔ بڑی دیر ہو گئی بارش نہ ہوئی، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ سے عرض کی مولا بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ ارشاد ہوا ہے موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اے موسیٰ جب تک وہ بندہ اس مجمع میں ہے بارش سے نہیں ہونا، اس کو نکالو اس مجمع سے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اتنا بڑا مجمع میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، کہا اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، اس مجمع سے نکل جا۔ اچھا وہ بندہ ریئلائز تو کر گیا کہ لگتا تو میں ہی ہوں، ہو سکتے کوئی اور بھی ہو، وہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اب پتہ اس بندے نے کیا کیا؟ کمال کیا۔ اس بندے نے اللہ سے بیٹھے بیٹھے عرض کی، کھڑا نہیں ہوا، کہ یا اللہ میں جانتا ہوں وہ بندہ تو میں ہی ہوں، مجرم تو میں ہی ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، مگر میرے مالک اگر آج میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں وہ گناہگار ہوں۔ اے اللہ سچی توبہ کرتا ہوں، اب تجھے ناراض نہیں کروں گا، کریم معاف کر دے اور مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ سنو کیا ہوا، تھوڑی دیر ہوئی بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا بندہ تو کوئی نہیں نکلا، یا اللہ کھڑا تو کوئی نہیں ہوا، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے۔ اب سنو، حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا اب تو بتا دے وہ بندہ کون ہے، اب تو تیرا دوست بن گیا نا، اب تو میری ملاقات کرا دے۔ کیا شاندار جواب ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب میرا دشمن تھا تب میں نے اس کے عیب چھپائے، اب تو میرا دوست ہو گیا، تجھے کیسے بتاؤں وہ کون تھا۔ یہ ہے میرا رب، ہمارے عیب چھپاتا ہے، ہم پر رحمتیں برساتا ہے۔ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں۔ ماں باپ کو بھی اگر ہماری کوئی بڑی خطا پل جائے تو لوگ گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے۔ کتنے گناہ ہیں ہم جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، مگر اللہ نے عزت دی ہے، اللہ ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ لوگ ہم سے پیار کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ہمارے عیب کتنے ہیں۔ جو کریم دنیا میں عیب چھپا رہا ہے نا، اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ آخرت میں بھی عیب چھپائے گا۔ مگر دوستی تو کر لو نا اس سے، ناراض تو نہ کرو نا اسے۔ کیسا کیا اچھا توبہ کے لیے نا کوئی بہت بڑی آپ کو گیدرنگ کی ضرورت نہیں ہے، بڑے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ اے منٹ، ایک سچا کنیکشن ریکوائرڈ ہے۔
اور وہ کنیکشن جس دن ہو گیا وہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک بار حضرت عمر فاروق کا دور ہے، ایک بندہ آپ کے سامنے آیا، ہاتھ میں اس کے شراب کی بوتل ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اسے ریڈ ہینڈ دیکھ لیا، فرمایا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، کیا ہے؟ کہتا ہے حضور میرے پاس سرکہ ہے، حالانکہ شراب کی بوتل تھی۔ حضرت عمر نے کہا دکھاؤ۔ اب ذرا تھوڑا سا سینیریو سمجھیے گا، دو بندے آمنے سامنے کھڑے ہو، کتنی دیر لگے گی؟ کتنی سیکنڈز کی بات ہے نا، ود ان سیکنڈز۔ اس بندے نے اللہ سے عرض کی مولا آج بچا لے، عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں اب شراب نہیں پیوں گا۔ بس اس نے اس دل کی کیفیت سے پکارا اللہ کو، اور اب جب وہ بوتل اٹھا کر ڈرتے ڈرتے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیتا ہے، وہ بوتل سرکہ بن چکی ہوئی۔ یہ ہے میرے مالک، یہ ہے وہ کریم جس سے میں محبت کی بات کر رہا ہوں۔ اتنا رحمت والا ہے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو رحمت الہی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک موقع پر ایک عورت کا بچہ بچھڑ گیا، تھوڑی دیر بعد وہ بچہ مل گیا، بچہ دوڑتا ہوا آیا، ماں دوڑتی ہوئی گئی، بچے کو اٹھایا۔ ٹرائی ٹو امیجن کیا لو، کتنا اس وقت جو ہے وہ پیار ماں کو آتا ہے جب بچہ بہت دیر بعد ملتا ہے، ماں اسے چوم رہی ہے۔ نبی پاک نے کہا دیکھو جتنا اس ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے، کیا یہ ماں اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا حضور پاسبل ہی نہیں ہے، اس وقت تو اس کی محبت عروج پر ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جو اتنا مہربان ہو ہم اس کی بات نہ مانیں، ہم اس کی نافرمانی کریں، ہم اس کے غضب کو دعوت دیں، یہ کیسی احسان فراموشی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہوا کرتی ہے۔ واٹ از دا میننگ آف حدیث قدسی؟ آج یہ بھی سمجھ لو، آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ فرمان تو نبی پاک کا ہو، آقا فرمائے مگر آقا اللہ کا فرمان سنائیں کہ رب یہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو جب بھی مجھ سے امید لگا کر دعا مانگے گا تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین پر گناہ لے کر آئے اور پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو میں زمین بھر مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ یعنی کیسے ہی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ جب رحمت فرماتا ہے تو وہ سب معاف فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں دنیا میں کوئی کسی سے پیار کیوں کرتا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ بندہ کسی کے فال ان لو، اس کے پیار میں گم ہو جاتا ہے؟ تین ریزن ہوتی ہیں نارملی، یا تو وہ بڑا حسین ہوتا ہے اچھا لگنے لگ جاتا ہے، یا بڑا مہربان ہوتا ہے خیال رکھنے والا ہوتا ہے، یا وہ بڑا با کمال ہوتا ہے اسپیشل ہوتا ہے عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتا ہے اس لیے اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ اگر یہ تین ریزنز ہیں تو خالق کائنات کی طرف اگر توجہ جاتی ہے تو دنیا کے سارے حسن اور رعنائیوں کو بنانے والا وہ میرا مالک کیسا حسین ہوگا، جس نے دنیا میں ایسے حسین اور ایسی رعنائیاں اتنے خوبصورت مناظر بنائے، جنت جس نے بنائی اس مالک کی سبحان اللہ وہ کیسا حسین مولا ہوگا۔ پھر آگے چلو، اگر با کمال سے محبت ہوتی ہے تو ہر با کمال کو کمال دینے والی ذات بھی رب کائنات کی ہے، پھر اس سے محبت کیوں نہ ہو۔ اور اگر کسی محسن سے کسی خیال رکھنے والے سے پیار ہو جاتا ہے تو بتاؤ تو صحیح، جب سے پیدا ہوا ہوں جب سے لے کر آج تک روزانہ جس کے احسانات تلے دبا ہوں وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ میرے مالک کی ذات ہے۔ بلکہ سچی بات بتاؤں، مجھ پر اور آپ پر تو پیدا ہونے سے پہلے اس کے احسان جاری ہیں۔ جی ہاں، بیفور مائی برتھ وہ مجھ پر بلیسنگز، مجھ پر مہربانیاں جاری کیے ہوئے۔ کیسے بتائیے؟ کیا بچے اب نارمل پیدا نہیں ہوتے ہیں؟ بچے پیدا ہو رہے ہیں آج کل، کسی کے جناب کون سا مرض ہے، کسی کا ایک گردہ ہی نہیں ہے، کسی کا ہاتھ صحیح نہیں، کسی کا پیر صحیح نہیں، کوئی بغیر آنکھ والا، کوئی بغیر کان والا، عجیب عجیب معذور بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں میں ایسے معذور بچوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ لیکن میں پورا پیدا ہو گیا، میرے اعضاء پورے ہیں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، بول بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے رب نے میری تخلیق کامل فرمائی۔ ماں کے پیٹ میں جب میری تخلیق ہو رہی تھی میرے اس کریم مولا نے مجھ پر یہ مہربانی کی کہ میرے کوئی پارٹ آف باڈی، کوئی آرگن آف باڈی کم نہ تھا، میں کسی بڑی بیماری میں نہیں تھا، پیدا ہوتے ہی شوگر کا مریض نہیں ہوں۔ یہ کتنی بڑی میرے رب کی مجھ پہ مہربانی میری پیدائش سے پہلے سے جاری ہے۔ اور سچ پوچھو اس سے بڑی مہربانی بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا
کسی کافر کے گھر میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے نا، روز بچے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی کس مذہب والے کے یہاں پیدا ہو رہا ہے، میں نے کیا کمال کیا تھا، میرا کیا ایسا کمال تھا کہ اللہ نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ سب سے پہلی آواز جو میرے کانوں نے سنی وہ اللہ اکبر کی اذان سنی، کیونکہ جب میں پیدا ہوا مسلمان گھرانے میں تھا تو میرے کان میں اذان دی گئی۔ بتاؤ یہ شروع سے مہربانیاں رب کی جاری ہیں، تو اگر کسی مہربان سے محبت کی جاتی ہے تو پھر اللہ سے سب سے زیادہ ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ اور اب آؤ میں بتاتا ہوں وہ کریم رحمان کیسا ہے، وہ رحیم کیسا ہے، وہ رحمتیں کیسے برساتا ہے۔ اس کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں۔ روایتوں میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یہ واقعہ خود نبی پاک نے صحابہ کو سنایا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، وہ اس نے 99 قتل کیے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے 99 مرڈرز، اور اس کے بعد اسے خیال آیا کہ یار بہت ہو گیا، کتنے گناہ کرے گا، اب تو توبہ کر لے۔ وہ ایک راہب کے پاس گیا، سو کالڈ مولوی صاحب، اس زمانے کے بھی سو کالڈ ہوں گے، علم تھا نہیں، لکس لائک، بے شک ہم بھی آج کل ہر داڑھی والے کو عالم دین سمجھ لیتے ہیں، بلکہ اب تو بغیر داڑھی والے کو بھی عالم دین کہنا لوگوں نے شروع کر دیا۔ یہ عجب فینومینا چلا ہے کہ جس کی مرضی وہ اسلام کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے اور لوگ اسے سنی جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں، عالم دین صحیح عقیدے والے سے بات سنو گے تو سمجھ آئے گی۔ یہ حدیث بھی اسی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ کہنے کو وہ کوئی مذہبی آدمی ہوگا، یہ بندہ چلا گیا اس کے پاس، کہا حضرت 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ بندہ، اس نے کہا خدا کا خوف کر، 99 بندوں کا قاتل، تیری توبہ قبول نہیں ہونی۔ اس نے اس بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا۔ اب وہ پہلے ہی قاتل تھا، اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرتے ہیں، اس نے اس راہب کو بھی مار دیا، 100 قتل کر لیے۔ پھر خیال آیا نہیں غلط کیا، توبہ کرنی چاہیے۔ پھر کسی عالم دین کے پاس گیا، اب عالم دین نے کہا کہ نہیں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، گھبراؤ نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ایسا کرو فلاں علاقے میں نیک لوگوں کی ایک بستی ہے، تم اس کے ادھر چلے جاؤ اور ان نیک لوگوں کے قریب جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، تو اللہ کریم جو ہے تجھ پر رحمت فرما دے گا، تیری توبہ قبول کر لے گا۔ یہ بندے نے نیت کی، اچھی نیت، اور چل پڑا۔ اللہ کی شان دیکھو، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، عذاب کے فرشتے آ گئے، ہم لے جائیں گے، 100 بندوں کا قاتل ہے، رحمت کے فرشتے آ گئے، ہم لے جائیں گے، توبہ کی نیت کر لی تھی، چل پڑا تھا، اللہ سے دوستی کا ارادہ کر لیا تھا، یہ چل پڑا ہے۔ اب دونوں قسم کے فرشتوں میں ایک طرح سے بحث شروع ہو گئی۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہم لے جائیں گے، توبہ کی تھوڑی تھی، گھر سے نکلا ہی تھا، ارے 100 تو قتل کر دیے ہیں۔ رحمت کے فرشتے کہتے نہیں، اللہ کی راہ پہ چل پڑا تھا، دل میں شرم اور ندامت آ گئی تھی، ہم لے جائیں گے۔ اب اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے ایسا کرو، زمین کیلکولیٹ کرو، زمین کو ناپا جائے، اگر یہ بندہ اپنے گھر کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اگر یہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ اللہ اکبر، میں حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ اب جب زمین ناپی گئی تو وہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکلا۔ علماء کہتے ہیں یہ جو پلان تھا نا، اللہ کی قدرت کا پلان تھا، ایکچولی وہ دور تھا نیک لوگوں کی بستی کے، مگر رب کا حکم تھا کہ یہ بخشا جائے، اس کی منشا یہ تھی یہ بخشا جائے۔ وہ نیک لوگوں کی بستی اور اس کی لاش کے درمیان جو پلاٹ آف دا لینڈ تھی وہ سکویز ہوئی، وہ کم ہوئی اللہ کے حکم سے، اور جب ناپا گیا تو چند فٹ کے فاصلے سے وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، اسے رحمت کے فرشتے لے گئے، گویا اس کی بخشش ہو گئی۔ یہ ایک روایت بیان کرنے کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں کیا پتا چل رہا ہے؟ وہ رحیم، وہ کریم، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت چاہتی ہم بخشے جائیں، مگر یہ بندہ ہے جو توبہ نہیں کرتا، یہ بندہ ہے جو اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا، وہ اس سے دوستی نہیں کرتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے ایک اور بہت خوبصورت بات سیکھنے کو ملی ہے۔ یہ حدیث پہلے سمجھیے گا، نبی پاک واقعہ سنا رہے ہیں صحابہ کو، اٹ مین سارا کانٹینٹ جو ہے وہ آتھرائزڈ ہے، سارا کانٹینٹ جو ہے وہ زبردست کلیئرڈ ہے، تبھی تو نبی پاک سنا رہے ہیں نا۔ تو آقا نے کیا بتایا کہ لوگوں نے مشورہ دیا نیک لوگوں کی بستی کے پاس جا کر دعا مانگو۔ اٹ مینز کہ اگر آج بھی کوئی اللہ والوں کے پاس ان کی اگر حیات ہیں تو ان کی صحبت میں جا کر دعا مانگے، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے مزار کے پاس جا کر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ان کے صدقے، نیک لوگوں کے صدقے، مبارک جگہ کے صدقے میری توبہ قبول فرما لے۔ تو جہاں رحمتیں برس رہی ہو ادھر جا کر دعا کرنا، ادھر جا کر اللہ سے مانگنا، یہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ ویسے تو قرآن کی
आयत से भी साबित है कि जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को दुआ करनी थी, बेटे की तमन्ना थी, तो कुरान कहता है हजरत ज़करिया कहाँ गए थे? महराब मरियम में गए थे। सूरह मरियम उठाओ, वहां कुरान कहता है कि हजरत ज़करिया ने मांगना अल्लाह से था। गए क्यों महराब मरियम में? अरे अल्लाह से तो कहीं से मांग सकते थे ना। नहीं, बीबी मरियम वहां इबादत करती थी, ये दुआ की कबूलियत का मकाम था। महराब मरियम में जाकर दुआ की, अल्लाह ने बुढ़ापे में उन्हें औलाद अता फरमा दी। तो पता ये चला अल्लाह वालों के जहां कदम लगे, अल्लाह वाले जहां इबादत करें, अल्लाह वाले जहां मौजूद हों, अगर वहां जाकर दुआएं मांगी जाएं, अल्लाह मुझे और आपको बार बार मक्के मदीने की हाजिरी अता फरमाए, मुकद्दस मकामात की हाजिरी अता फरमाए। वहां का सफर करके रब से जब वहां जाके बंदा मांगता है तो बिगड़ी बन जाया करती है। तो बहरहाल ये है मेरे रब की रहमत। अकल ये कहती है कि अगर अल्लाह ने मुझे आंखें दी हैं, तो अगर मेरी आंखें हराम देखती तो मेरी आंखें चली जाती, अगर मेरी आंखें, मेरे कान हराम सुनते तो कान चले जाते, मगर अल्लाह ये कान वापस नहीं ले रहा, ये आंखें वापस नहीं ले रहा, वो हमारी हम पर रहमतें जारी रखे हुए है। तो फिर हमें उसकी भी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। एक कुरान पाक की आयत सुन लीजिए। अब यहां जब अल्लाह की हम रहमत की बात कर रहे हैं ना, तो अब शैतान क्या करता है कि यार फिर तो अल्लाह बड़ा रहीम है, जो करना है करो। अब तो नमाजें नहीं भी पढ़ेंगे, रोजे नहीं भी रखेंगे, हराम खाते रहो, हराम पीते रहो, अल्लाह तो बड़ा करीम है, माफ फरमा देगा। यहां मार खा जाते हैं। आज जरा सुनिएगा, कुरान की आयत इस बात को क्लेरिफाई कर देगी। अल्लाह फरमाता है फयगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे बख्शेगा और जिसे चाहे सजा देगा। अल्लाह की मर्जी, वो खालिक है, चाहे तो हमें नुक्ते पर बख्श दे और चाहे तो किसी एक गलती पर पकड़ फरमा दे। ईमान की जरा तारीफ समझ। उलमा कहते हैं अल ईमान बैनल खौफी वर रिजा, ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान शय का नाम है। बेखौफ भी नहीं होना है और ना उम्मीद भी नहीं होना है। रहीम को नाराज भी नहीं करना है, मगर काहार के गजब को दावत भी नहीं देनी है। इसके दरमियान हमने रहना है, तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। तो आज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब जरा एक बात समझिएगा, अल्लाह करीम ने तीन के अंदर तीन बातें पोशीदा रखी है। ये जरा बड़ी कमाल की हदीस है। खलीफा आला हज़रत फकीह आजम अबू यूसुफ मोहम्मद शरीफ मुहद्दिस कोटलवी नकल फरमाते हैं, ये उनका कौल है, अल्लाह पाक ने तीन चीजों में तीन चीजों को पोशीदा रखा है। अपनी रिजा को अपनी इताअत में, अपनी नाराजगी को गुनाहों में, और अपने औलिया को अपने बंदों में। इससे क्या सीखने को मिला कि कोई भी छोटी नेकी छोटी समझकर छोड़ ना दें, क्या पता यही मेरी मगफिरत का जरिया बन जाए। हदीसों में ये मजमून मिलता है कि प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाले की मगफिरत हो गई है। किसी ने दरख्त रास्ते से हटा दिया या कोई चीज हटा दी कि रास्ता खुला हो जाए, अल्लाह ने इसलिए मगफिरत फरमा दी। तो हर नेकी आगे बढ़ के करनी चाहिए। और सेकेंडली, बंदा कहते ना छोटा ही गुनाह कर लो यार, क्या पता यही गुनाह मेरी हमारी पकड़ का सबब बन जाए। ये भी रिवायतों में मजमून मिला कि बंदे ने किसी का तिनका उठा लिया, उसके लिए पकड़ कर दी गई, तो वो नुक्ता नवाज है। और तीसरी बात कि अल्लाह ने अपने औलिया को बंदों में छुपा कर रखा है। इससे समझ ये आता है कि हर बंदे के साथ अदब से पेश आए। हमें नहीं पता कौन अल्लाह की बारगाह में कौन सा मर्तबा रखता है। अहदीस में ये मजमून मिलता है कि कुछ परा गंदा बाल वाले ऐसे हैं जिनको कोई अपनी दावत में ना बुलाए, मगर वो अगर अल्लाह की बारगाह में कसम उठा ले, अल्लाह वो कसम पूरी फरमाता है। तो पता चला कि हमें नहीं मालूम कि कौन बंदा अल्लाह की बारगाह में क्या मर्तबा रखता है। तो किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, सबसे इज्जत से पेश आएं। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज अल्लाह की रहमत की बात हुई है ना, तो ये नियत कर लो कि इंशाअल्लाह अल्लाह के गजब को दावत नहीं देंगे और उसके फर्मा बरदार बंदे रहेंगे। आखिरी बात कर लेता हूं। सोचने का एक तरीका यह है कि यार गुनाह करूंगा तो जहन्नम का अजाब मिलेगा, कब्र में कीड़े पड़ जाएंगे, डर लगता है। एक गुनाह छोड़ना खौफ इलाही की वजह से है, वो भी ठीक है, मगर आला दर्जा पता है क्या है? इमाम गजाली लिखते हैं कि बंदा अल्लाह की मोहब्बत की वजह से गुनाह ना करे, कि यार महबूब को बुरा लग जाएगा, मेरे रब की नाराजी हो जाएगी, मैं जो कर रहा हूं ये रब की रिजा नहीं है। खौफ से गुनाह ना करना और है, और मोहब्बत में गुनाह ना करना और है। खौफ से नमाज पढ़ना और है, और मोहब्बत में नमाज पढ़ना और है। खौफ से रोजा रखना और है कि यार नहीं रखूंगा तो जहन्नम में डाल दिया जाऊंगा, और मोहब्बत से रोजा रखना और है कि मेरे अल्लाह को पसंद है, मेरे रब का हुक्म है, मेरे खालिक का हुक्म है। इस इबादत का मजा ही और है। तो अल्लाह की मोहब्बत में इबादत करना सीख जाइए। और अब एक बात और ये करनी है कि अब देखते ही देखते रमजान हमारे से अब रुखसत हो रहा है। अभी से एक दिल में कसक सी उठ रही है कि जनाब मस्जिद आबाद हैं। अब देखें वो चेहरे नजर आ रहे हैं
جو نارملی اس طرح کی محفلوں میں اتنی دیر تک نہیں بیٹھتے. کیا ہے یہ؟ اللہ سے محبت ہے نا. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تراویحاں ہو رہی ہیں، گھر گھر ماشاءاللہ محفلیں سجی ہیں، لیکن کہتے ہیں دل کے ایک چھوٹے سے کونے سے ایک آواز آ رہی ہے کہ یار رمضان جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس بار بھی ایسا کریں گے ہم؟ ہوتا کیا ہے اب تک جو ہوتا آیا ہے، انڈیلیبریٹلی ایک میسج دیا جاتا ہے، اور کتنا برا میسج ہے کہ اے شیطان، جب تک تو قید تھا نا اللہ کے بندے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور جب تو رہا ہوا اب ہم تیری بات مانیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. رحمت اللہ فرمائے اور بات ہم شیطان کی مانیں. اور دیکھیں یہ رمضان ایکچولی نیٹ پریکٹس ہے. چلو سپورٹس مین کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں کہ پہلے پریکٹس ہوتی ہے اور پھر مقابلہ ہوتا ہے نا. یہ پورا مہینہ پریکٹس کروائی گئی ہے شیطان کو بند کر کے کہ عبادت کر لو، گناہ چھوڑ دو، نیک اعمال کرو، تلاوت کرو. اور جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا ایسا لگتا ہے پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. چاند رات کو عشاء کی نماز میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں، عید کے دن فجر میں نمازی نہیں ہوتے. ارے بھائی پورا مہینہ نماز پڑھی تھی، اب کیا ہو گیا؟ کیا نماز صرف رمضان میں فرض تھی؟ نہیں میرے پیارے اسلام، اس بار پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم رحمت والے آقا کے، رحیم مولا کے، رحیم پروردگار کے بندے ہیں. ہم انشاءاللہ اب رمضان کے بعد بھی نمازی رہیں گے، ہم رمضان کے بعد بھی اس کے فرما بردار رہیں گے، ہم ماہ رمضان کے بعد بھی اس کی عبادت کریں گے. اور ماہ رمضان میں جہاں بہت سارے اچھے کام کرنے والے ہیں وہاں اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، سخاوت کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. تو رمضان میں خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنی زکات پوری ادا کرے. یہاں ایک اور بھی جس کو کہے درد سا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ماشاءاللہ لوگوں کی ویلتھ بڑھتی جا رہی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے. جب ہزاروں میں زکات تھی، لاکھوں میں زکات تھی، لوگ مزے سے دے رہے تھے، مگر جب اب کروڑوں میں زکات آئی ہے تو اصل امتحان شروع اب ہوا ہے کہ جناب اب تو پراپرٹی کے ریٹ اتنے بڑھ گئے، گولڈ کے ریٹ بڑھ گئے، لوگوں کی جناب ویلتھ بڑھ گئی. اب جب کیلکولیٹر چلا رہے ہیں، اوہو 5 کروڑ روپے زکات، 10 کروڑ روپے زکات. اللہ کے بندے تجھے 10 کروڑ کی زکات بری لگ رہی ہے، اللہ نے 4 ارب دیے ہیں تبھی 10 کروڑ زکات بنی ہے نا. شکر ادا کر اور اپنی پوری زکات ادا کرے. کبھی بھی ایسے اپنی زکات کو بوجھ نہ سمجھیں. میں تو بار بار ایک دعا کرتا ہوں، اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ بھی آمین کہہ دو کہ اللہ وہ مال نہ دینا کہ جس کی زکات دل پر بھاری لگے. اے اللہ مال وہ دینا کہ خوش دلی کے ساتھ زکات ادا کروں. اور زکات ادا جب بھی کرے نا، چاہے زکات ادا کرے چاہے خیرات دیں، سچ بات یہ ہے کہ سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، تو نے مانگنے والا نہیں بنایا. میری تو کوئی اوقات نہیں. کبھی سوچا آپ نے آپ کے آفس میں، آپ کے گھر پر آپ سے رابطہ کوئی شخص کرتا ہے کہ جناب بچہ بیمار ہے، علاج کے پیسے نہیں، کچھ زکات دے دیں. بہن کی شادی ہے، جہیز کے پیسے نہیں، زکات دے دیں. عید کے دن آ رہے ہیں، بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں، زکات دے دیں. اور آپ اسے 5-10 ہزار 25-50 ہزار دیتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے آج اس کا فون آیا ہے، میں بھی تو اس کی جگہ ہو سکتا تھا، میں بھی تو کسی کو کہتا کہ میرے بچے بیمار ہیں، زکات چاہیے، میرے بچوں کی شادی کرنی ہے، پیسے نہیں ہیں. میں نے کیا ایسی نیکی کی ہے؟ میں نے کون سا اتنا بڑا کمال کر لیا ہے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا، اسے مانگنے والا بنایا؟ خدا کی قسم یہ فقط رب کی مہربانی ہے جو اللہ نے مجھ پر اور آپ پر یہ احسان کیا ہے. تو آلویز جب بھی کوئی نیکی کریں، چاہے صدقہ کریں، خیرات کریں، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نہ سمجھو میں نے کچھ کیا ہے، یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ کا شکر ادا کر کے یہ کام کیا کرو، اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا. اور اپنی زکات صدقات سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں. ہاں یہاں ایک غلطی لوگ کر جاتے ہیں، یقیناً صدقہ اور خیرات اپنے غریب رشتہ داروں کو دینے کا زیادہ ثواب ہے، لیکن اس میں ثواب جب ملے گا جب وہ زکات کے مستحق بھی ہوں. تو زکات کے مستحق رشتہ دار ڈھونڈیں، ان کو دیں، آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. اپنے قریب رفقا، آپ کے جاننے والوں میں اگر کوئی زکات کا مستحق ہے پہلے اس کو دیں. ایک کمال کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ. اللہ کریم نے آپ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کا جا کر نماز جنازہ ادا کرو، غسل کفن کا انتظام کرو. آپ ادھر گئے، آپ نے جب غسل کفن کے لیے کوشش کی تو لوگ کہنے لگے آپ کدھر آ گئے، یہ تو بڑا گناہ گار، بڑا بدکار اور زمانے کا بیکار شخص ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھنے آئے. بہرحال آپ نے وہ سارا کچھ کر دیا. پھر اللہ سے کہا کہ یا اللہ بندے تو یہ کہہ رہے ہیں تیرا نافرمان تھا، گناہ گار تھا، اور تو فرماتا ہے تیرا ولی. اللہ نے فرمایا موسیٰ بات یہ بندے سے بات تو صحیح کر، یہ جو کہہ رہے ہیں نا سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اس بندے نے مرنے سے پہلے جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا نا تو 5 کلمات کے ذریعے اس نے مجھے پکارا، اے موسیٰ میں نے ان 5 کلموں کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی.
حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے 5 سینٹنس بتا دے، مجھے وہ 5 کلمات بتا دے کہ صدیاں گناہ کر کے اتنے بڑے گناہگار کو صرف 5 کلموں کے لیے بخش دیا تو نے۔ اب ذرا ان 5 سینٹنس کی خوبصورتی، ڈیپتھ اور اللہ سے کنیکٹیوٹی سمجھیے گا۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ توبہ کہتے کس کو ہیں، اللہ سے کنیکٹیوٹی کسے کہتے ہیں۔ ہم کانوں کو ہاتھ لگانا یا اللہ میری توبہ، ہمارے تو سٹائل ہی دوسرے ہیں نا۔ توبہ کسی اور شے کا نام ہے، توبہ کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دل سے ایک بار پکارنے کی ضرورت ہے۔ سچی پکار ہو جائے، ایک بار سچی کنیکٹیوٹی ہو جائے، وہ کریم پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس پتہ ہے گناہگار نے وہ 5 جملے کیا کہے، وہ کہتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں۔ ذرا سوچئے، میں خود نیک نہیں ہوں مگر تو جانتا ہے مجھے نیکوں سے پیار بڑا ہے۔ دوسرا سینٹنس کیا تھا، یا اللہ تو جانتا ہے میں گناہگاروں سے بغض رکھتا ہوں، فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں حالانکہ میں خود گناہگار ہوں۔ سمجھ رہے بات، اپنے گناہوں کا اعتراف، اقبال جرم ہے۔ بندے کو کہو تو گناہگار، بولتا میں کدھر گناہگار بھائی، مجھ سے بڑا تو نیکی کوئی، ہم تو پہلے یہی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میرے گناہ کتنے ہیں۔ اللہ کی بات دنیا سے چھپا لو، اللہ سے چھپتا نہیں کچھ، ادھر اقبال کرے، ادھر مانے، ایکسپٹ کریں۔ ہاں دنیا کی عدالت میں اگر ہم کہیں جا کے اپنا جرم ایکسپٹ کر لیں سزا سنائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، میرے رب کی رحمت کے انداز ہی نرالے ہیں، اس کی عدالت کے دستور نرالے ہیں۔ کوئی سچے دل سے جا کے مان لینا یا اللہ میں سب سے بڑا گناہگار، اس کی رحمت اس کی بخشش فرما دیتی ہے۔ اس نے کہا کیا کہا، یا اللہ ہوں بڑا گناہگار، میں گناہگاروں سے نفرت رکھتا ہوں مگر مولا خود بھی گناہگار۔ تیسرا جملہ کیا تھا، یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے نا کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو پھر میں تیری جنت کا کبھی تجھ سے سوال نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے تیری جنت بہت بڑی ہے، مجھے داخل کر کے تیرا کچھ بھی نہیں جانا، تیرا کچھ نہیں جانا، میرا بیڑا پار ہو جانا ہے، تو پھر میں تجھ سے کیوں نہ مانگوں، مجھے بخشنے میں تیرا کیا جائے گا، تو کریم، تیری جنت بہت بڑی، تیری رحمت بہت بڑی، تو یا اللہ مجھے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے جنت میں داخل کرنے سے تیری ملکیت تھوڑی ہو جائے گی پھر میں جنت نہیں مانگوں گا۔ چوتھا سینٹنس کیا تھا، یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جہنم میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں جہنم سے تیری پناہ بھی نہیں مانگوں گا۔ اگر جہنم میں ڈالنے سے تیری ملکیت میں، تیرے ملک میں اضافہ ہو رہا ہے پھر مجھے ڈال دے جہنم میں راضی ہوں، مگر مجھے پتا ہے کہ مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تو ویسے ہی مالک ہے، تو ویسے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ اور آخری جملہ سنیے، وہ کیا کہتا ہے، یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اگر اللہ رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ آج اس کی رحم کی بھیک لینے تو آئے ہیں، آج اس کے کرم کی خیرات لینے تو آئے، ہم مانتے ہیں یا اللہ، ہم سب ایکسپٹ کرتے ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے، ہم نے بہت خطائیں کی، لوگوں سے ڈر لگتا رہا کہ کوئی دیکھ نہ لے، مالک معلوم تھا تو دیکھ رہا ہے، پھر بھی ہم نے گناہ کیے، دروازے بند کر کے گناہ کیے، لائٹ آف کر کے گناہ کیے، علاقے تبدیل کر کے گناہ کیے، ہم سب مانتے ہیں مولا، مگر یہ پتا ہے ہمیں بخش دے گا تو تیری رحمت میں کمی نہیں آئے گی، تیرا جائے گا کچھ نہیں، ہم بھی تیرے بندے ہیں، ہم بھی تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں مولا، تو رحم نہیں کرے گا تو کون رحم کرے گا؟ حاصل کریں، جب حضرت عبدالرحمن بن عوف کو ہوش آیا نا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو آپ نے کہا کیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی؟ تو کہا جی، تو کہتے ہیں بے شک میری بے ہوشی میں میرے پاس 2 فرشتے آئے اور کہنے لگے تم چلتے نہیں کہ ہم تمہیں خدا کی بارگاہ میں لے جائیں اور تمہارے بارے میں فیصلے لیے جائیں؟ دوسرے فرشتے نے کہا انہیں لوٹا دو، یہ ان افراد میں سے ہے جن کے لیے ان کی ماؤں کے پیٹ میں ہی سعادت مندی لکھ دی گئی تھی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی اولاد کو جب تک چاہے گا نفع دے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ 1 مہینہ مزید زندہ رہے، اس کے بعد انتقال ہوا۔ تو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ نے نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگی اور آپ کو اللہ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ تو آپ اپنی زندگی میں اس پریکٹس کو آج اس آیت سے دیکھیں، ہم نے کرنا کیا ہے، ہم جو بیان میں آئے تو صرف بیان نہیں سننا ہے، ہم نے اللہ نے مجھے کہا کیا ہے، ہم اس ٹاپک کو لے کے اسی لیے چل رہے ہیں نا کہ میرے رب نے ڈائریکٹلی مجھ سے کیا بات کی ہے۔ تو آج اس آیت میں یہ لیسن مل رہا ہے کہ جب کسی پرابلم میں ہے، کلیمٹی میں ہے، تو اللہ کی طرف جانا ہے اور نماز سے مدد چاہنی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اچھا آپ دیکھیں پیارے آقا کی نماز کی کیسی عادت تھی، بادل گرجتے تھے، آندھی چلتی تھی، کسی بری خبر کی اطلاع آ رہی ہوتی تھی، نبی پاک نماز کی طرف چلے جاتے۔ اچھا مجھے بتائیں نماز استسقاء کیا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے، پیارے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، سورج گہن ہو رہا ہے، نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں، چاند گہن ہو رہا ہے، پیارے آقا نماز کی طرف، یعنی کس قدر اللہ کی طرف رجوع ہے۔ اینڈ وین ایور اینی تھنگ بیڈ ہیپن یا گوئنگ ٹو بیڈ ہیپن، ہونے والی لگ رہی ہے، کچھ بڑا ہونے والا ہے، ہمیں بھی تو خبریں آ رہی ہوتی ہے نا کہ بھائی کل بہت شدید بارش ہوگی، نہ کرے کوئی اور بری خبر ایکسپیکٹیشن ہے، آپ کو کاروبار میں کوئی ایسی خبر آنے کا ڈر ہے یا آپ کی کوئی شپمنٹ جاری ہے، واٹ ایور آپ چاہتے ہیں ہر چیز بہتر ہو جائے۔ قرآن نے فارمولا دیا نا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ نے ڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو کہا ہے
تو فرام ناؤ آن ورڈز میک یور پریکٹس کہ میں نے انشاءاللہ نماز سے مدد لینی ہے. اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, آپ اللہ سے عرض بھی کریں کہ اللہ تو نہیں قرآن میں کہا ہے مدد لے, میں نے کھڑا ہو گیا نماز کے لیے, تو نماز سے آپ نے مدد لینی ہے. اچھا, اب اس کے بعد آیت کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ صبر سے بھی مدد لینی ہے. اور آگے کیا فرمایا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابروں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ویسے تو ہر کسی کے ساتھ ہے, لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا خاص ذکر اس لیے ہوا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے گا. مگر کرنا کیا ہے, صبر کرنا ہے. اچھا, اب صبر کے بارے میں دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ صبر نارملی ہم جب بھی صبر کے بارے میں سنتے تو صبر ہم کہتے ہیں یار تکلیف آئی ہے صبر کرو, یقیناً یہ بھی صبر ہے, مگر صبر کی ایک اور قسم بھی ہے جو اس سے بھی سپیریئر ہے, جو اس سے بھی افضل ہے, اور وہ کیا ہے, گناہ کے لیے دل چاہے, حرام کے لیے دل چاہے, نفسانی خواہشات برا کام کروانا چاہ رہی ہیں اور بندہ اس پر صبر کرے. یہ صبر جو ہے نا, یہ شریعت کو اور محمود ہے اور بڑا افضل ہے کہ انسان کو جی چاہے کہ فلاں گناہ کرنا ہے مگر وہ اس پر صبر کرے. اور دوسرا صبر وہی ہے جو ہم جانتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے, کوئی آفت آ جائے, کوئی ہمارا اللہ نہ کرے کسی سے لڑائی ہو جائے, ہمارے ہمیں کوئی برا بھلا کہے, ہم اسے معاف کر دیں, صبر کریں. جسمانی تکلیف ہے, کاروبار میں پرابلم ہے, ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں. تو یہ دو قسم کے صبر ہیں. اور جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے نا, تو قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے میں اب آپ اس کے 10 فائدے بتانا چاہتا ہوں. میں کہتا جاؤں گا, آپ اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہتے رہیں, جنت میں درخت بھی لگاتے رہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا, صبر کرنے والے کو بے حساب اجر ملے گا, صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے لوگ حسرت کریں گے, صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں, صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں. صبر آدھا ایمان ہے, صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے, صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے. اب آتے ہیں ان دونوں صبر کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں. ایک نفسانی خواہشات, گناہ کا جی چاہتا ہے, کیونکہ نفس ہے نا, وہ تو ہر وقت موج مستی چاہتا ہے, وہ تو ہر وقت چاہتا ہے جناب بس یہ بھی کام کر لوں وہ بھی کر لوں. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کو راضی کرے گا یا رب کو ناراض کر دے گا. لیکن جو نفسانی خواہشات پر صبر کرتا ہے نا, گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا, تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. دل چاہ رہا ہے, شیطان کہہ رہا ہے کر لے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, علاقہ بھی چینج کر لیا, شہر بھی تبدیل ہو گیا, nobody here to watch you, مگر اللہ دیکھ رہا ہے. اچھا, نارملی اگر غور کریں گناہ کرتے کیوں ہیں, جتنے بھی گناہ ہے, واٹ ایور لسٹ آف گناہ اٹھائیے, کوئی شراب پیتا ہے, کوئی بدکاری کرتا ہے, معاذ اللہ, کوئی جوا کھیلتا ہے, کوئی جناب بے حیائی کرتا ہے, گندی چیزیں دیکھتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے, واٹ ایور, ان تمام گناہوں میں تھوڑی سی لذت ہے, ٹیسٹ. ٹھیک ہے, غیبت میں بھی ٹیسٹ ہے, بلکہ کتابوں میں آیا کہ غیبت میں شراب سے بھی زیادہ مزہ ہے, جبھی تو بندہ چھوڑتا نہیں ہے. اچھا, لیکن یہ تمام ٹیسٹ میں ایک بڑی اہم بات اب میں کہنے جا رہا ہوں. یہ بزرگ نے بڑی کمال کی ون لائنر ہمیں دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ مت کرنا, کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی, گناہ کا جواب اور پنشمنٹ باقی رہ جائے گی. اب آپ اس فارمولے کو سامنے رکھیں کہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں, فیو منٹس یا فیو آورز کی ایک انجوائمنٹ ہے, آفٹر دیٹ انجوائمنٹ ختم, مگر اس کا جواب باقی ہے, عذاب باقی ہے, اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہوا تو پنشمنٹ باقی ہے. تو کیا فرمایا, انجوائمنٹ کے لیے گناہ مت کرنا, انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی, عذاب باقی رہ جائے گا. اور اگلا سینٹنس کتنا خوبصورت ہے, فرماتے ہیں کبھی بھی تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا, تکلیف ختم ہو جائے گی, اجر باقی رہ جائے گا. اب مثال دیتا ہوں, اس کے 2-3 ایگزامپل سمجھیے. گناہ کی ایگزامپل تو آپ سمجھ گئے کہ کوئی بھی تھوڑی دیر کا گناہ کرتا ہے, لذت پاتا ہے, وہ گناہ ختم, عذاب باقی. اب نیکی میں کیا ہوتا ہے, فجر کے لیے اٹھنا, نیند آ رہی ہے, دل نہیں چاہ رہا, آپ اٹھے, آپ نے وضو کیا, فجر پڑا, وہ اٹھنے کی تکلیف تو ختم ہو گئی نا, واپس سونا تو سو جائیے, مگر فجر کا اجر اور ثواب باقی رہ گیا ہے. رمضان کے روزے ڈیفیکلٹ ہیں, لیکن افطار کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے, ہم کھاتے پیتے ہیں, موج کرتے ہیں, مگر ثواب باقی رہ جاتا ہے. کبھی کبھی آپ کو کوئی مسجد میں بلاتا ہے, یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے, اجتماع ہو رہا ہے, کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے, نہیں یار دل نہیں چاہ رہا, آپ آ گئے, آدھے 1 گھنٹہ بیٹھے, پھر چلے گئے, وہ آپ کا جو ٹینشن تھا یا پریشر تھا وہ ختم ہو گیا, مگر ثواب باقی رہ گیا. تو اب اس فارمولے کو یاد رکھیے گا, جب بھی گناہ آپ کی طرف آئے نا, آپ سوچیں کتنی دیر کا فائدہ ہے, 1 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا, بری باتیں کروں گا, 2 گھنٹے فلم دیکھوں گا, 2 ڈھائی 3 گھنٹے, بس اس کے بعد جواب تو باقی ہے نا, قیامت تک اللہ کو جواب دینا پڑے گا. نہیں یار مجھے انجوائمنٹ کے لیے گناہ نہیں کرنا. اور جب کوئی نیکی کا کام آئے اور آپ کو لگے یار دل نہیں چاہ رہا, مزہ نہیں آ رہا, بوریت ہوگی, چھوڑنا یار, تو بندہ سوچے کتنی دیر کی نیکی ہے, آدھے گھنٹے کی, 1
گھنٹے کی، بس 2 گھنٹے کی، اور ثواب باقی رہ جائے گا. لیٹس ڈو اٹ. اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو تو انشاءاللہ دیکھیے گا گناہ سے بچنا اور نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. تو اب کیا فرمایا قرآن نے کہ جس نے اپنے نفس کو روکا، کیا خوبصورت آیت ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اب رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور ایک اور جگہ کمال سے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. مبارک ہو ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، صبر کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، رک جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ایک نہیں 2 جنتیں ہیں. سورہ رحمان کی آیت ہے. تو پتا چلا کہ نفس کو روکنا یہ آسان بھی نہیں ہے. ہاں دل بہت چاہتا ہے، مگر یہ صبر جو ہے نا، ان اللہ مع الصابرین کا جو معراج ہے، جو ٹاپ آف دا لسٹ صبر ہے، وہ یہ صبر ہے. اچھا اب آتے ہیں ایک اور صبر کی صورت کہ اب آپ کو کسی نے غصہ دلا دیا، برا بلا کہا، یا آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی. اب آپ نے روکنا ہے اپنے آپ. اب غصے کا اظہار نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، گالی کا جواب گالی، اینٹ کا جواب پتھر. انگریزی کا مقولہ ہے نا ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا. یہ ہماری شریعت میں نہیں سکھاتی. اچھا آج کل کسی کو کہو نا یار آپ کیوں یار لڑائی کر رہے ہیں، بھائی میں جواب نہ دوں تو لوگ سمجھیں گے کمزور آدمی ہوں، مجھے اپنا روب بھی تو رکھنا ہے، میں بھی تو پتا چلے کون ہوں، اپنا بتاؤں تو صحیح کون ہوں. سچی بات پتہ کیا ہے، جو ٹٹ فار ٹیٹ کرتا ہے، گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے نا، وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے. وہ اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایسا ہے، میں بھی ویسا ہی ہوں. او بھائی. اچھا پھر ایک اور عجیب جملہ بڑا مشہور ہے آج کل، جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، ہم بدماش کے ساتھ بدماش. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ شریف کے ساتھ آپ شریف ہو جاتے ہیں، بدماش آتا تو آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں. جناب والا شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. جب بھی تو وہ غلط آدمی اچھا ہوگا نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں، پتھر برسانے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں، مگر ہم تو تیار ہی رہتے ہیں یار میں بتاؤں گا اس کو میں کون ہوں، ایک گالی دی ہے میں اس کے ساتھ گشتوں کو گالیاں دوں گا. تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہو گئے نا جناب. حدیث پاک کیا ہے، ہو از مور اسٹرانگر، ہو از مور پاورفل. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہادر وہ نہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بہادر وہ نہیں جو پہلوان اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اصل بہادری یہ ہے. تو اگر آپ نے واقعی صبر سے مدد لینی ہے، ان اللہ مع الصابرین کا مجدہ لینا ہے، تو بدلے نہیں لینا ہے، معاف کرنا ہے. ذرا مل کر میرے ساتھ شب قدر کی دعا دہرائیے گا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. What is the meaning؟ اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی اللہ مجھے بھی معاف کر. ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. مگر دیر از اے کوسچن، آپ نے معاف کر دیا سب کو؟ بندہ کہتا نہیں میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں، میں تو موقع کی تلاش میں، بس موقع ملے پھر بتاؤں گا میں کون ہوں. ہاتھ میں آ نہیں رہا بندہ، ٹرائی کر رہا ہوں کسی جگہ آ جائے، بس کوئی اس کے پیسے ویسے آ جائیں، کوئی اس کا معاملہ میرے پاس آ جائے، بس پھر دیکھو کیا کرتا ہوں. بیٹھے اس انتظار میں بیٹھے بہت سارے لوگ، کمال ہے یار. یعنی دشمنیاں پالی ہوئی ہیں، رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں، دوستوں کے پاس جا نہیں رہے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی ہے، ایک سوری کے لیے بیوی گھر بیٹھی ہے، وہ کہتی شوہر سوری کہتے تو میں آ جاؤں گی، شوہر کہتا ہے بیوی معافی مانگ لے تو میں لے آؤں گا. ارے بھائی کوئی بھی آگے بڑھ کے معافی کر لو بھائی، اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہو، بندوں کو معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. مجھے خود بتائے نا یہ کیسی دعا ہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے کسی کو معاف نہیں کرنا. یہ بنتی ہے دعا؟ اللہ سے پتہ ہے کیا کہیں، اے اللہ میں نے بندہ ہو کر تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا ہے، تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے نا، اللہ تو بھی مجھے معاف کر. لک ایٹ دا وے ٹو ٹاک. یہ مزہ ہے نا بات کرنے کا، پھر دعا کرنے کا لطف بھی آئے گا آپ کو. تو دشمنیاں نہ رکھیں، غصے پر قابو پائیں، معاف کریں. ایک حدیث سن لیجئے، لرزا دیتی ہے، ڈرا دیتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. حدیث کا خلاصہ ہے. اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا. اب بتائیے ہم معاف کرتے ہیں، ہم رحم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر رحم کرے، ہم کسی پر رحم نہ کریں. نہیں ہوگا رحم، پہلے اپنے اندر تو لائیے یہ باتیں. اب ایک آیت سنیے گا اس کے تحت ایک واقعہ، اور پھر میں بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. قرآن میں رب فرماتا ہے جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے، یہ غریب اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے. امیر تو خرچ کرتا ہے نارملی، غریب خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں. ہمارے قبلہ مفتی قاسم صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں ایک بڑی پیاری بات لکھی. آپ کہتے ہیں پوری دنیا کے امیروں کا سروے کر لینا، ان کی جو پیسے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، مدد کر رہے ہوتے ہیں. وہ مدد اور وہ نیکی ان کے پیسے بڑھا رہی ہوتی ہے. اور پوری دنیا کے غریبوں کا سروے کریں تو ان میں سے بڑی تعداد وہ جو خرچ ہی نہیں کرتی اللہ کی راہ میں. کہتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، ہم تو غریب ہیں، ہم پر لوگ خرچ کریں. میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں اور یہ قرآن سے دے رہا ہوں. جو تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. آپ تنگی میں آپ روپیہ خرچ کریں، یہ نہیں کہتے آپ 10,000 روپے خرچ کریں.
جتنی آپ کی حیثیت، یہ کاروبار ہے، آپ 1 روپیہ دیں گے اور آئے گا، آپ 10 روپے دیں گے اور آپ کسی نہ کسی نیکی کے کام میں خرچ کرتے رہیں، آپ غربت سے باہر آ جائیں گے. اف یو وانٹ ٹو ٹیک آؤٹ یور سیلف فرام دیٹ پرابلم، آپ آئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور اگلا پارٹ کتنا خوبصورت ہے، فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. انعام کیا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے. اور پھر ہاں زندگی میں کلیمٹیز، پرابلم، بیماریاں، مشکلیں، قرآن خود کہتا ہے کہ من قریب تمہیں آزمائیں گے. کبھی بیماری آئے گی، کبھی بھوک آئے گی، کبھی مال کم ہو جائیں گے، کبھی ڈسٹربنس آئے گی، خوف آ جائے گا. تو بی ریڈی فار دیٹ، صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اس آیت پر عمل کرنے والے بن جائیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. یہاں ایک میں عقیدے کی بات بھی کلیریفائی کر دوں. کچھ لوگوں کو بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے، یہ لوگ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو. کیا صبر اور نماز خدا ہے؟ بتائیے، نہیں ہے نا، اللہ تو نہیں ہے. ہم صبر اور نماز کی عبادت تو نہیں کرتے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا درس تو ہمیں قرآن دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی چیز سے یا کسی شخصیت سے مدد لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. اگر آج کے دور میں کوئی اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا بھر دو جولی میری یا رسول اللہ، تو یہاں کوئی شرک کی بات نہیں ہے. کیوں کہ یہاں یہ نیت نہیں ہے کہ ہم ان کو خدا مان رہے ہیں، یا یہ بھی نیت نہیں ہے. ایک بات، ایک عقیدہ کلیئر کر دیتا ہوں. پوری دنیا میں عاشقان رسول کا یہی عقیدہ ہے کہ کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی ولی اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. وہ سب رب کے محتاج ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جو اللہ کا ہے وہ اس کا اپنا ہے. ہاں اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو کچھ عطائیں کی ہوئی ہیں، کچھ پاورز دیے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے اگر کسی کو تقسیم کرتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے. دنیاوی طور پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کوئی باس ہوتا ہے اپنے کسی مینیجر کو پاور آف اٹارنی دے دیتا ہے کہ یہ تمہارے پاس اس پراپرٹی کا پاور ہے، تمہارے پاس فلاں چیز کا پاور ہے. وہ اس پاور کے بہاف پر وہ کام کر دیتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہی از دا اونر. ایکچولی ہی ہیو اٹارنی، ہی ہیو پاور آف اٹارنی. بالکل ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو، اپنے پیاروں کو کچھ اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور جب وہ ان اختیارات پر عمل کرتے ہیں تو ایکچولی وہ اللہ ہی کی عطا ہے. ہاں دنیا میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی شخصیت یا کوئی بزرگ یا کوئی اللہ والے اپنی طرف سے دیتے ہیں، رب کا اس میں کوئی دخل نہیں، تو یہ شرک ہے، یہ بات درست نہیں ہے. ہمارا سب کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں اگر کسی ولی، نبی، صحابی کے پاس ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے، رب کی عطا ہے. رب ان کو دیتا ہے، رب کو کوئی نہیں دیتا. رب کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ہے. تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو